مرحوم امید علی صاحب کی بیٹی صغیرہ، نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ صغیرہ کا نام جانتے ہیں؟ نام ہے اس کا صغیرہ، صغیرہ مطلب چھوٹی، لیکن اس نے کبیرہ بڑا کام کیا ہے، پوری برادری کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس سے پہلے اعلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ 18 سال کی عمر ہے، پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ تقریر میں بعد میں شروع کروں گا، میری طرف سے صغیرہ لیکن قرآن کی حافظہ کبیرہ کے لیے 500 انعام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے۔ جنتی عورت کے اوپر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی رات کافی ہونے کے باوجود بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے سابق صدر مرحوم امید علی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما لے، زور سے بولیے آمین۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ابھی جو اپنے نئے صدر بنے ہیں مجیب الرحمان صاحب، ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ پرانے صدر کے طور طریقے جو تھے چلنے کے، وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو مضبوط کر دے، بولیے آمین۔ اور ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں، زور سے بولیے آمین۔ اور جو کام وہ کر رہے ہیں، اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو کامیاب بنائے، بولیے آمین۔ اب تیسری بات جس سے میں نے آج کی تقریر کا عنوان ہی بدل دیا، مرحوم امید علی صاحب کی بیٹی صغیرہ، نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ صغیرہ کا نام جانتے ہیں؟ نام ہے اس کا صغیرہ، صغیرہ مطلب چھوٹی، لیکن اس نے کبیرہ بڑا کام کیا ہے، پوری برادری کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس سے پہلے اعلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ 18 سال کی عمر ہے، پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ تقریر میں بعد میں شروع کروں گا، میری طرف سے صغیرہ لیکن قرآن کی حافظہ کبیرہ کے لیے 500 انعام۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ بھی، یہ پوری برادری کے لیے فخر کی بات ہے۔ آج پوری تقریر اسی پر اگر گھومتی رہے تو بہت کم ہے۔ جمع کیجئے بھائی، کوئی آدمی جمع کر لیجئے، میری طرف سے 500۔ بھائی مدرسے کو تو آپ لوگوں نے دیا الحمدللہ، کل بھی دینے والے ہیں، لیکن صغیرہ کو کس نے دیا؟ جو کبیرہ ہے اور اس نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نکالیے۔
الحمدللہ الحمدللہ، یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے کہ آج ہماری بچیاں الحمدللہ حافظ قرآن بن رہی، بس سب رکھتے جائیے، سب جمع کرتے جائیے۔ ماشاءاللہ صدر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، صدر صاحب کی طرف سے آ گیا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو بولیے اب آپ لوگ نکالیے صرف صغیرہ کے لیے، مدرسے کے لیے تو آپ نے نکال لیا الحمدللہ، 5 روپیہ 10 روپیہ 15 روپیہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس لیے میں ان کو صغیرہ نام سے کہتا ہوں، لیکن یہ کبیرہ ہیں، یعنی بڑی ہیں، اور انہوں نے پورے خاندان پوری برادری کا نام اونچا کر دیا ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط بنائے رکھے، اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتی رہیں، اور اپنے ابا کے لیے وہ لمبا صدقہ جاریہ بنے الحمدللہ۔ امید علی صاحب مرحوم، ان کے بیٹے ہیں کاشف قمر، اللہ نے ان کی آنکھ آزمائش کے طور پر لے لی ہے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا جب میں بنارس گیا تھا تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ میں بولا بیٹا آپ کی آنکھ؟ بولے اللہ نے آزمائش کے طور پر لے لی ہے۔ آج بھی جب وہ ہم سے ملے مسکراتے ہوئے ملے۔ اب آپ ہی بتائیے، وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں، دھیرے دھیرے ہوتے جا رہے ہیں، دعا کیجئے، 5 پارہ حفظ کر لیا یا اس سے زیادہ۔ اب غور کیجئے، ایک اندھا آدمی حفظ کا کتنا شوق رکھ رہا ہے، تو اللہ نے ان کی آنکھ لی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا ہے۔ دعا کیجئے ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ایک اور بیٹی ہے فضا اختری صاحب، ان کے بارے میں بھی، یعنی ان لوگوں کے اندر قرآن کو یاد کرنے کا جذبہ ہے۔ کیا کہا جائے، جتنی بھی ہم دعائیں دیں بہت کم ہے۔ اس لیے آج میں ایک حافظہ لڑکی کے بارے میں کہا، میں ایک حافظہ عورت کے بارے میں بات کر کے اپنی بات شروع کروں گا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا رواج بہت کم ہے۔ آج اپنے یہاں بچوں کو حفظ کرانے کا رواج بہت کم ہے۔ کیوں؟ اس میں پیسہ نہیں ہے، کیونکہ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ لیکن قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے حافظ ہیں، جن کی بیٹیاں حافظ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے، وَيُقْصَى وَالِدَاهُ اللَّتَيْنِ، کہ ماں باپ کو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو وہ لباس پہنایا جائے گا، وہ دیا جائے گا، تو وہ پوچھیں گے بما کسینا حاضی، ہم کو کاہے کو پہنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا، یا کہا جائے گا ان سے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ میرے بھائیو، جس گھر میں عالمہ بیٹی ہے، جس گھر میں حافظہ بیٹی ہے، ایسی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئیے، ایسی بیٹی کو بہو بنائیے، ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنائیے، دیندار۔ آج کل لوگ شادی کس سے کرتے ہیں؟ پیسہ سے۔ اب دان دہیج آپ لوگوں کے یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ مجھے پتا نہیں، دان دہیج کا رواج ہے کہ نہیں یہ پتا نہیں، باراتی اراتی کا سسٹم ہے کہ نہیں یہ تو پتا نہیں۔ دیندار عورت، اللہ والی عورت، قرآن والی عورت، ایسی لڑکی کو اپنے گھر پہ لائیے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، داماد چاہے نمازی رہے نہ رہے، شرابی، کبابی، جواری، بےایمان، تو کیا کرتا ہے وہ پی پی کے پیٹتا ہے، پیٹتا کہ نہیں پیٹتا ہے؟ اور کبھی کبھی آپ دیکھیے گا جو لوگ پینے والے ہیں نا، وہ روڈ پر ہی کبھی گٹر میں پڑے رہتے ہیں اور اپنا پیشاب پخانہ سونگھتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیٹی دیندار کو دیجئے، اپنی بیٹی مولوی صاحب کو دیجئے۔ آج کل لوگ مولوی صاحب کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، کاہے؟ پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پیسہ ہی نہیں ہے تو کا، اور آج کل بھی کچھ لڑکی ایسی ہے جو مولوی صاحب کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، کاہے؟ ارے مولوی صاحب فلم نہیں دکھائیں گے، مولوی صاحب پھٹ پھٹیا میں نہیں گھمائیں گے، مولوی صاحب مارکیٹ نہیں لے جائیں گے، صحیح ہے نا؟ ارے آ رہی ہے میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، صحیح بات ہے الحمدللہ۔ ایک حافظ قرآن، قرآن کو یاد کرنے والی لڑکی، اس کی شادی ہوئی تو بیٹی کے ابا نے کہا
یا ہونے والے داماد سے کہا بیٹا میری بیٹی 18 پارے کی حافظہ ہے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، بیٹی کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، برکت دیکھیے آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ بیٹے کو بھی بنائیے، بیٹے میری یہ جو بیٹی ہے نا 18 پارے کی حافظہ ہے، 12 پارے تم حفظ کرا دینا، یہی مہردین ہے۔ مہردین کیا ہے؟ 12 پارے حفظ کرا دو۔ تو جب 12 پارے کرا دو گے تو پورا قرآن ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جان۔ میرے بھائیو، آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگ مہردین بہت زیادہ بانٹ تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں۔ شادی کی پہلی رات معاف کر دینا، یا پھر کیا ہے معاف کرتی کہ نہیں کرتی؟ معاف کرنا پڑے گا۔ یا پھر جب مرنے لگتے ہیں تو اس وقت امی ابا کو معاف کر دو نا، ہے نا، امی ابا کو معاف کر دو نا۔ میں سیدھا کہتا ہوں مہردین معاف نہیں ہے، ماں بہنوں سے کہتا ہوں آپ نے مہردین آج ہی سے مانگنا، اگر نہیں مانگے ہیں تو بھائی میرا مہردین لائیے، لائیے میرا مہردین لائیے۔ اس عورت کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ سچی کہانی ہے اور یہ برکت والی کہانی ہے، کیونکہ اگر یہ صغیرہ کی کہانی نہیں مجھے بتائی جاتی تو میں یہ واقعہ نہیں سناتا۔ برکت ہی برکت ہے گھر کے اندر۔ آج کل لوگ ترس رہے ہیں کہ میں اتنا کماتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، کبھی برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے؟ شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی 10-12 پارے انہوں نے حفظ کرا دیے، اب وہ قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ 10 بچے پیدا ہوئے، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، 10 بچے پیدا ہوئے، اور وہ جو مفتی صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، وہ باہر کمانے جاتے تھے، وہ باہر ہی تھے، کما رہے ہیں، باہر کما رہے ہیں۔ گھر پہ وہ حافظہ عورت گھر کے اندر رہی، پورا گھر کا کام کی، برتن مانجے، کھانا پکایا، کپڑے صاف کیے، اور 10 بچوں کو پالا۔ غور سے سنیے گا، 10 بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کس نے بنایا ہے؟ ابا نے کی امی نے؟ رے بھائی کس نے حافظ بنایا؟ ابا نے کی امی نے؟ امی نے حافظ بنایا، ابا نے نہیں بنایا، کیونکہ ابا تو کما رہے ہیں۔ تو امی جو قرآن کی حافظہ تھی، 10 بچے پیدا ہوئے، 10 بچوں کو امی نے قرآن کا حافظ بنا دیا، اور امی ابھی دنیا سے گزر گئی ہے، ابو لیکن زندہ ہیں۔ تو اب رپورٹر نے پوچھا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے، تو مفتی صاحب کا جواب سن لیجئے، ایک حافظہ عورت، عالمہ عورت اپنے گھر کے لیے کتنی برکت ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنے بیٹوں کے لیے اگر رشتہ دیکھنا ہو تو اپنے مدرسے میں آ کر پہلے تلاش کیجئے، آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ مفتی صاحب سے ایک نے پوچھا، رپورٹر نے، مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے۔ بولے سنیے، میں اتنے سالوں تک اپنی بیوی کے ساتھ رہا، میری بیوی نے آج تک مجھ سے کپڑا نہیں مانگا کہ مجھے فلاں کپڑا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، کبھی نہیں مانگا۔ ایسی عورت کہاں ملے گی؟ یہ اللہ والی، قرآن کی حافظہ، حدیث کی حافظہ، قرآن کا علم رکھنے والی، حدیث کا علم رکھنے والی جانکاری بول سکتی ہے۔ کہا مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے، وہ کپڑا چاہیے، کبھی نہیں کہا ہی نہیں یہ چاہیے وہ چاہیے نا۔ نمبر 2، میرے 10 بچوں کو میری بیوی نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا۔ نمبر 3، میری ایک کتاب چھپی، مفتی صاحب نے کہا میری ایک کتاب چھپی، اور اس کتاب کے لیے میں اپنی بیوی سے سونا قرضہ لیا۔ بیوی کے پاس سونا تھا، زیور تھا، میں نے کہا بیوی سے آپ اپنے زیور ہم کو دے دیجئے، تو انہوں نے زیور دے دیے۔ جب زیور دے دیا تو میری کتاب چھپ گئی۔ اس زیور میں اتنی برکت تھی، اتنی برکت تھی، اتنی برکت تھی کہ میری کتاب پوری دنیا میں کئی بار چھپی ہے۔ تو جب میں اپنی بیوی کو
وہ پیسہ واپس کرنے گیا کہ آپ اپنا زیور خرید لیجئے، تو میری بیوی نے کہا، غور سے سنیے گا، میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو چھاپنے کے لیے اللہ سے سودا کیا ہے اور مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، آپ سے بدلہ نہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا اگر ایسی کوئی نیک عورت ہے تو لے آئیے، میں شادی کر لیتا ہوں۔ یہ سچا واقعہ سنایا میں نے آپ کو۔ بھائی کتنا انعام ہوا؟ کاہے نہیں گنے بھائی، ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے، اس کا کاہے نہیں؟ دیکھیے قرآن کے حفظ کی برکت، 34.5 اچھا یعنی 34.5 اچھا یعنی 3400 450 تو ابھی بھی ایسا کر سکتے کم سے کم 5000 تو پور جائے۔ ابھی تقریر چل رہی ہے، 2-3 واقعہ سنا کے پھر میں ختم کرنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیتے جائیے میرے بھائی ہو۔ تو میں نے کیا بتایا، وہی صغیرہ سے میں نے اپنی بات شروع کی، اور ایک حافظے ایک قرآن کی حافظہ جو تھی، جو 10 بچوں کی ماں بنی اور 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ابھی 5 بچوں کی ماں وہ خود قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے، 5 بچوں کی ماں۔ اور عرب کے اندر کہا جاتا ہے 80 سال کی یا 90 سال کی دادی قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 80 سال کے تو کوئی ہوگے نہیں بزرگ، یہاں کوئی بھی 80 سال والے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کتنے ہیں؟ 50 60 70۔ تو آپ لوگ بھی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں حدیث کی روشنی میں میرے بھائیو۔ جنتی عورت کی نشانی کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 2604، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتلا دوں؟ الودود الولود الاعود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمزا حتى ترضى، بہت زیادہ محبت کرنے والی۔ اب آپ لوگ بولیں گے ارے مولوی صاحب بہت زیادہ محبت کرنے والی کیسے پتا چلے گا؟ شادی تو ابھی ہوئی نہیں، شادی تو ابھی ہوئی نہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ وہ عورت جو ہے بہت محبت کرنے والی ہے، ان کے خاندان سے پتا چلے گا۔ بہت زیادہ بچے والی، اب یہ کیسا پتا چلے گا کہ عورت کے پاس بچہ بہت زیادہ ہے؟ آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہے، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، بس ہے کہ نہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کن کے پاس 10 بچے ہیں، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اٹھا دیں گے؟ ارے اٹھا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک آدمی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جن کے پاس 120 بچے تھے۔ ارے لگ رہا رات زیادہ ہو گئی ہے تو میں 20 کو 120 تو نہیں بول دیا۔